وہ ہے ٹف لو. آپ میں سے کوئی بات کرے گا یا بتائے گا کہ ٹف لو کیا ہے؟ یعنی ٹف لو کا مطلب یہ جو ٹف لو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ٹف لو کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ریکوری کے ساتھ ٹف لو. ہاں آپ کو نہیں بولنا آنا چاہیے، اور جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے مریض کے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سختی سے اس کو روک سکیں. یہ ایک چیز ہے جو کہ ٹف لو کا حصہ ہے. اور کوئی بتائیں گے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریض اسپیشلی جو نشے کا مریض ہے اس کو ڈیل کرنے کا ایک بیسٹ وے ہے. اور نہ صرف نشے کا مریض، وہ بچے جو کہ جن کے اندر کچھ مس بیہیویئر ہوتے ہیں اور ڈس اوبیڈینسی ہوتی ہے، بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، ان کو ڈیل کرنے کا بھی ایک بیسٹ وے ہے جو کہ ٹف لو ہے، جس کے بارے میں آج ہم کچھ جانیں گے. اس کے پرنسپل بھی ہیں، ان پہ شاید آج ہم بات نہ کر سکیں. آج ہم اس کور پروگرام، اس کی جو بنیادیں ہیں ان پہ بات کریں گے. سو اور کوئی بتائیں گے ٹف لو کے بارے میں کہ ٹف لو کیا ہے؟ ٹف رہ کے کم دینا، یہ بھی اچھی ڈیفینیشن ہے، بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے کہ ٹف رہ کے لم دینا. اور کوئی بتائیں؟ ہاں یہ سلمان کی اماں جو ہے بتا رہی ہیں، بڑا صحیح بتا رہی ہیں کہ مریض کی کسی بھی غلط بات کو نہ ماننا بھی ٹف لو ہے. ویسے ٹف لو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس کو سخت گیر محبت کہتے ہیں. یہ محبت اور سختی کا ملاپ ہے، یعنی سخت گیر محبت کہتے ہیں اور محبت اور سختی کا ملاپ ہے جو کہ ٹف لو کہلاتا ہے. اور بیسیکلی ٹف لو میں والدین اپنے رویوں کو بدلتے ہیں اور اپنے رویوں کو ایسے بدلتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے غلط جو ڈیمانڈ ہیں، یعنی اپنے مریض کی یا اپنے بچے کی جو غلط ناجائز ڈیمانڈ ہے ان کو نہیں مانتے اور وہ ان کو نہ کر سکتے ہیں. وہ ان کو خوش کرنے کی بجائے ان کے لیے بہتر کیا ہے اس پر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ سخت گیر محبت میں آپ مریض کے لیے بہتر کیا ہے اس پر فوکس کرتے ہیں، نہ کہ کیا چیز اسے خوش کرے گی. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی ہوتی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کی ہم جو فلسفی ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جیسے جب ہم سخت گیر محبت کو اپناتے ہیں تو پھر آپ غصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سخت گیر جو محبت ہے اس میں غصہ نہیں ہے اور آپ اپنے مریض کو جو دیکھنے کا ایک انکانشیس وے ہے اس کو بدل لیتے ہیں. آپ اپنے جو اندرونی یعنی ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں ان کو بدل لیتے ہیں. جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں مریض کے لیے انکنڈیشنل ریسپیکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ مریض کے لیے اپنے دل میں انکنڈیشنل ریسپیکٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا اور نہ ہی آپ کا غصہ کرنے کو دل کرتا ہے. تو سب کی محبت میں یہ ضروری ہے کہ
آپ مریض پر غصہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی بیماری کی ڈیفینیشن کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بیماری کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ جو حالات و واقعات پیدا کرتے ہیں وہ بھی بیماری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک چیز جو سب کی محبت میں چھوڑنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مریض کی واضح قسموں پہ جو کہتا ہے وہ وعدہ کر کے کہتا ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اب میں نشہ چھوڑ دوں گا، پر یقین کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب کی محبت میں ہے کہ جب آپ سب کی محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی باتیں قسمیں جو وہ اٹھاتا ہے ان پر یقین نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کے باتیں قسموں پر یقین کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر آپ سب کی محبت نہیں کر رہے۔ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو پھر آپ سب کی محبت نہیں کر رہے، کیونکہ سب کی جو محبت ہے ٹف جو ہے اس میں غصہ نہیں ہوتا، اور ٹف جو ہے اس میں آپ مریض کے واضح قسموں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ آپ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی بہتری آئے گی تو وہ علاج سے ہی آئے گی۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو دوائی لیں تو لینے پڑ جائے سو ایک اور چیز ہے جو کہ سب کی محبت میں آپ نہیں کرتے، اور وہ ہے مریض جو آپ کو الزام دیتا ہے، مریض جو آپ کو کہتا ہے کہ میں جو نشہ کرتا ہوں یہ آپ کے رویوں کی وجہ سے کرتا ہوں، تو آپ اس کے الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ اس کے الزام کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جو نشہ کرتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا برابر بھی یہ شک ہے کہ وہ جو نشہ کرتا ہے وہ آپ کے کسی رویے کی وجہ سے کرتا ہے تو یہ سب کی محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نشہ کرتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے کرتا ہے، مگر مریض کیونکہ مینپولیٹ کرتا ہے، بلیم گیم کرتا ہے، تو وہ عموماً جب بھی پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو آپ ہی کی وجہ سے پیتا ہوں۔ اگر بیوی ہے تو وہ بیوی کو کہتا ہے کہ جی میں تو آپ ہی کی وجہ سے پیتا ہوں۔ اگر ابا ہے تو ابا کو کہتا ہے کہ جی میں تو آپ ہی کی وجہ سے پیتا ہوں، اور اگر اماں ہے تو پھر اماں کو کہتے ہیں کہ جی میں تو آپ ہی کی وجہ سے پیتا ہوں۔ تو موسٹلی پیشنٹ یہ بلیم گیم کرتے ہیں، مگر جب آپ ٹف لفظ میں آتے ہیں تو آپ کیونکہ بیماری کی جو سائنٹیفک نیچر ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے رویوں کی وجہ سے نشہ نہیں کرتے، وہ جو نشہ کرتے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے کرتے ہیں، اور آپ اس کے اس بات پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو ٹف لفظ میں چھوڑنا ضروری ہے، جس کے اوپر یقین کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ ہے کہ آپ جو اسے تانے دیتے ہیں، آپ جو اسے برا بھلا کہتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اس بیماری کی وجہ سے ہمیں یہ نقصانات، یا آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نقصانات اٹھانا پڑے، یا آپ اس کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں، اس کا بھی ٹف لفظ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ٹف لفظ میں ایسا نہیں کیا جاتا، جو پیرنٹس بچوں سے ٹف لفظ کرتے ہیں وہ اس کو یہ نہیں یاد دلاتے کہ آپ نے کیا کیا ماضی میں ہمیں نقصانات پہنچائے ہیں، یا وہ اس کو تانے نہیں دیتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ ٹف لفظ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ یعنی بیسیکلی ٹف لفظ ایک سب کی محبت کو کہتے ہیں، جس میں محبت اور سختی کا ملاپ ہوتا ہے، اور جس میں والدین بچوں کے ناجائز ڈیمانڈ کو نہیں مانتے، والدین بچوں کے جو ناجائز رویے ہیں ان کو نہیں مانتے، اور اگر وہ کوئی ناجائز رویے دیتے ہیں تو بڑا کلیئرلی ان کو کانسیکوینسز فیس کراتے ہیں۔
یعنی اس ناجائز رویے کا جو ایک کانسیکوینس ہونا چاہیے وہ اب تک پہنچنے دیتے ہیں. ٹف لو کی جو میں نے جیسے بات شروع کی تھی کہ آج ہم ٹف لو کی بنیادیں جانیں گے کہ ٹف لو کی بنیادیں کیا ہیں, پھر کچھ قاعدے ہیں ٹف لو کے جو ہم آگے چل کے جانیں گے. جو ٹف لو کی بنیادیں ہیں وہ یہ ہیں, یہ کوئی 5 پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی ٹف لو کی بنیادیں ہیں, اور ایک ایک کر کے ہم یہ جان لیتے ہیں. اب آپ ماضی کی نسبت مختلف انداز میں سوچ وچار کریں گے. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ٹف لفظ سے پہلے کوئی کیسے سوچ وچار کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ٹف لفظ سے پہلے کوئی کیسے؟ جی پہلے ماں باپ ہوتے ہیں میرا بچہ نشہ کر رہا ہے کرتے تو یہ سگریٹ مانگ رہے مانگ کے دو, اور ٹف لفظ میں یہ سب بھی چلاؤں گے. پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم اسے جو ہے وہ ایموشنل کر کے ہم لوگ اسے روک سکتے ہیں, یا ہم اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مطلب دے کے واسطہ دے کے یا کوئی لالچ دے کے روک سکتے ہیں, یا کوئی سختی کر کے ہم لوگ روک سکتے ہیں. لیکن اب اور دوسرا یہ کہ خالی ہم زبانی کرانے روک سکتے ہیں. پہلے جائز اور ناجائز بات مان لیتے, ہاں جائز اور ناجائز بات مان لیتے ہیں کہ شاید ہماری محبت ایک ٹھیک ہو جائے گا, مگر ٹف لو میں آپ یہ ختم کر دیتے ہیں. اور تو بتائے گا کہ مختلف انداز میں وچار کا کیا مطلب ہے. جیسے ایک جی 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 بہت زیادہ پروموٹنگ کرتے تھے, ابھی ہو گیا کہ اس کا پروموٹنگ نہیں کرتے تھے, ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بیسیکلی بنیادیں فراہم کرتا ہے ٹف لو کے لیے. ایسے کوئی نہیں سدھرنا, یعنی ایک سوچ کا انداز جو ہوتا ہے ایسے کوئی نہیں ٹھیک ہونا, یہ بھی ٹھیک ہوگا. تو اگر آپ کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اس میں کوئی نہیں سدھرنا, اس میں کوئی نہیں ٹھیک ہونا, تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بدلاؤ پہلے سوچوں سے شروع ہوتا ہے. بدلاؤ پہلے سوچوں سے شروع ہوتا ہے, سوچیں ٹھیک ہوتی ہیں تو اس کے بعد آگے جو آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں وہ افیکٹو ہوتی ہیں. اگر سوچیں ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے پہلے سوچیں ٹھیک ہونا ضروری ہے. سو اور کوئی بتائیں کہ کیا سوچوں میں کیا ہوتی ہے, ماضی میں آپ کیسے سوچتے تھے اور یہاں آنے کے بعد کیا پتا چلا کہ ایسے نہیں سوچنا. ماضی میں پہلے پیرنٹس اس طرح سوچتے ہیں کہ مطلب شاید یہ مطلب کہ ہم اس کی باتیں مانیں گے تو یہ بھی ہمارا ساتھ دے گا, آگے کام کرے گا, لیکن وہ بچہ بیسیکلی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی بلیک میلنگ میں نہ آیا اور سوچوں کو چینج کرے تو ہاں یہ بھی ہے کہ شاید ہم اس کی باتیں مانیں گے تو یہ بھی ہماری باتیں مانے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک سوچنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے. سوچ آتی ہے ہم لوگ اسے کبھی بھی بیماری نہیں سمجھتے, اور بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, ورنہ تو ہم اسے کریکٹر میں لے کے جاتے ہیں. یہ آپ نے بہت ڈیپ بات اور بڑی اہم اور سب سے ضروری بات ہے کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ یہ بیماری نہیں ہے, اور کیونکہ ہم سوچتے تھے کہ یہ بیماری نہیں ہے اسی لیے باقی ساری جو رویے باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ ایسے ہم کرتے ہیں جیسے کہ بیماری نہ ہونے کے ساتھ کرنی چاہیے. بٹ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, اور جب حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے تو پھر جب ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے تو خود بخود ہمارے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ بھی آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے, سوچ وچار کا یہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو ایز اے پیشنٹ دیکھتے ہیں, نہ کہ آپ کسی برے انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو برا انسان ہے, یہ تو برا بندہ ہے. بلکہ سمپل سی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیمار انسان ہے, بیمار ہے, اور صحت مند ہوں گے تو خود بخود ایک چیزیں بھی صحت مند آ جائیں گے. تو یہ بیسیکلی کچھ سوچنے کے یعنی
क्योंकि आप को जो माजी में जिस तरह से इनके बारे में सोचते थे, अगर आप उसी तरह से सोचते रहेंगे तो फिर बदलाव या बेहतरी आने के कम चांसेस है। तो टफ लव बेसिकली जो बुनियादें फराहम करता है, टफ लव की जो बुनियादें हैं वो इसमें है कि अपने माजी की निस्बत मुख्तलिफ अंदाज में सोच विचार करनी है, ना कि जैसे आप माजी में सोचते थे और अभी भी वैसा ही सोच रहे हैं, तो फिर कोई खाते हुआ नताइज नहीं आएंगे। आपको अपनी सोचों और सोचने के अंदाज को बदलने की जरूरत है। अच्छा, दूसरा जो बुनियाद है, अब आप किसी के मरीज के साथ अपने रवैये बदलने पर आवाजा हो जाएंगे। आपने से कोई बताएगा कि कौन से रवैये बदलने पर आवाजा हो जाएंगे, यानी टफ लव की जो बुनियादें हैं उनमें कौन से रवैये हैं जो बदलने पर आप आवाजा हो जाएंगे? गुस्सा करते थे और लान तान करते थे। हाँ जी, एक ये रवैया बदलने की जरूरत है कि पहले आप गुस्सा करते थे, लान तान करते थे, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करना, लान तान करना नशे के मरीज की बीमारी की सपोर्ट करता है। गुस्सा करना, लान तान करना नशे के मरीज की बहाली की सपोर्ट नहीं करता। तो और कोई बताए कौन से रवैये बदलने की जरूरत है? वो तो हमने शुरू में बात कर ली थी, हमने अब वो बातें जो उसकी नाजायज बातें हैं वो नहीं माननी, क्योंकि टफ लव की डेफिनेशन में ये है कि मरीज की जो नाजायज बातें हैं वो नहीं माननी, मरीज की जायज बातें माननी है, और जहाँ ना कहने की जरूरत है वहाँ ना कह देना है। ये नहीं देखना कि ये खुश कैसे होगा, बल्कि ये देखना है कि इसके लिए बेहतर क्या है। वो तो जरूर है, और वाक़ई के और क्या रवैये होते हैं जो बदलने की जरूरत होती है। हाँ, वारिसत के जो जाते हैं, जो वारिसत के जाते हैं ना, उसमें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आपका वारिसत के जाना उसको नेगेटिव वाइब देता है। आपको थोड़ा सा, जैसे कि लफ्ज है ना इसका जो नेम है वो भी टफ लव है, तो आपको थोड़ा सा सख्त होने की जरूरत पड़ती है, और आप उनके साथ थोड़ा सख्त होते हैं, मगर कहीं भी सख्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप तो बदतमीजी करते हैं, क्योंकि हम तो उन रवैयों की रिजेक्शन कर रहे हैं कि कुछ आने देना, तो बदतमीजी करना भी एक वो रवैया है जिसको बदलने की जरूरत होती है। नशे के मरीज के साथ बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी उसके लिए हेल्पफुल नहीं होती। वो बीमारी की वजह से ऐसा होता है डिनाइल में, जब कोई पेशेंट डिनाइल में होता है तो बीमारी की वजह से, क्योंकि वो डिनाइल में होता है, तो वो तबाही और बर्बादी के आखिरी कोने पे खड़ा होता है, और वो समझ ये रहा होता है कि कुछ नहीं गिरा। तो ये सारे मरीजों के साथ होता है। मैं आपको बताऊं कि जब मरीज यहाँ आते हैं तो शुरू में सारे मरीज कहते हैं कि हुआ क्या था, जरूरत क्या थी, मैं आ क्यों गया, सब कुछ तो अच्छा था, बट फैमिली जो डिटेल्स देती है तो उस डिटेल से और उसकी जो रिपोर्ट करती है और उसकी जो एक प्रेजेंट पिक्चर होती है वो ये बता रही होती है कि वो तबाही और बर्बादी के आखिरी कोने पर खड़ा था, और एक छोटा सा हवा का झोंका उसको तबाह बर्बाद कर सकता था। तो क्योंकि डिनाइल में होता है, और जब आप उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं तो आप उसकी बीमारी का साथ देते हैं, क्योंकि वो डिनाइल में होने की वजह से मरीज अपने आप को मजलूम समझ रहा होता है। आपने देखा होगा कि मरीज समझता है कि मैं मजलूम हूँ, मगर असल में जुल्म कौन सह रहे होते हैं? कौन है या जो साथ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पे वो डिनाइल का चश्मा नहीं आया होता, उनको नजर आ रहा होता है कि हमारा प्यारा तबाही और बर्बादी के आखिरी कोने पर खड़ा है, और कोई एक हवा का झोंका इनको तबाह बर्बाद कर देगा। बट
مریض کیونکہ مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کی وہ جو تھوٹ ہوتی ہے کہ میں مظلوم ہوں وہ فکس ہوتی ہے کہ دیکھیں نا میں مظلوم ہوں، جو مرضی کہہ دیتے ہیں میں بیچارہ مظلوم، جو مرضی کر دیتے ہیں میں بیچارہ مظلوم، تو اس کی تھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فکس ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ یہ سوچ آتی ہے کہ میں مظلوم ہوں. بہت سارے سینیریو کریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سارا میرے اوپر ہی مطلب کہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی جب بدتمیزی ہوتی ہے تو وہ فکس ہو جاتا ہے کہ ہاں کہ میں سو بدتمیزی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کیوں نہیں فائدہ؟ کیونکہ وہ نشے کی جو بیماری ایک بنیادی بیماری ہے، یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے اور جتنی بھی بنیادی بیماریاں کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں ان میں مریضوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی بلکہ ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ کی ایک واحد آپشن ہوتی ہے جو مریض کے بہتری کرا سکتی ہے. اور باقی ٹائم میں جو یہ جو رویہ ہے کہ سب کے جانا، بدتمیزی کرنا، تانے دینا، غصہ کرنا، برا بھلا کہنا. اچھا ایک اور رویہ بھی میں نے کافی سارے والدین میں دیکھا ہے کہ وہ اس کے آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے پیر پکڑتے ہیں، اس کی منت طلب کرتے ہیں کہ تیری بڑی مہربانی تو ٹھیک ہو جا. یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی مریض منت طلب کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا. آپ سوچیں کسی کو بخار ہو یا کسی کو خارش ہوئی ہو، آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے مہربانی کر، تیری بڑی مہربانی اپنی خارش ٹھیک کر لے، تو کیا اس کی خارش ٹھیک ہوگی یا اپنا بخار ٹھیک کر لے تو کیا بخار ٹھیک ہوگا؟ بٹ ان ڈیزیز میں ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اس کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور پھر جو ڈاکٹر چاہے، پھر ڈاکٹر چاہے تو ٹیکا لگا دے، پھر ڈاکٹر چاہے تو دوائی دے دے، پھر ڈاکٹر چاہے تو کوئی لوشن ریکمینڈ کر دے. وہ ڈاکٹر کی مرضی ہے اور جو ڈاکٹر ریکمینڈیشن دیتا ہے ہم اس کو فالو کراتے ہیں. تو یہ جو ایک رویہ ہے کہ مریض کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا کہ منت طلب کرنا، اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، اس کے پاؤں پکڑنا، کچھ والدین پاؤں بھی پکڑتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مریض کے ذہن میں غلط میسج جاتا ہے، اس کو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اسی لیے تو میرے پیر پکڑ رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں اسی لیے تو میرے آگے گر گرا رہے ہیں. پھر میں غلط ہوتا تو پھر کیوں گر گراتے؟ کیونکہ غلط لوگوں کے آگے تو نہیں گر گرایا جاتا، غلط لوگوں کے تو پاؤں نہیں پکڑے جاتے، غلط لوگوں کے تو ہاتھ نہیں جوڑے جاتے. اور میں بیمار ہوتا تو یہ ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس کو بڑا فرق میسج یہ جاننا چاہیے کہ میں بیمار ہوں اور علاج کی ایک امید ہے جو مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. اور وہ جب آپ منت ادا کرنے کی بجائے اسے یہ کہتے ہیں کہ اپنا علاج کریں، بیٹا آپ بیمار ہیں اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اپنا علاج کریں، آپ بار بار اسی پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے، مگر محنت ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آپ میں سے کوئی بتائے کے بعد ہے کہ کون سے رویے ہیں جو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کبھی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی بلیک میل ہوتے ہیں. آپ بالکل کبھی بلیک میل کرتے ہیں، کبھی بلیک میل ہوتے ہیں. دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ ہوتا ٹھیک ہے نہ کرنا ٹھیک ہے. ہاں وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا ہے، ہمیں تو پتا ہے نا. اس کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں پتا ہے. اس سے بیلون سے ایئر نکل جاتی ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کو غلط کام کرتا ہوا نہ پکڑیں کہ ہم اس کو چلے جائے کینڈل پکڑ لیں گے اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. بہتر اسٹریٹجی ہے کہ اس کو بتا دیں ہمیں پتا ہے، کیونکہ جب آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے تو پھر بیلون سے ایئر نکل جاتی ہے اور ان کے اندر یہ والی چیزیں نہیں رہتی کہ میں جاؤں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں یا جو غلط چیزیں ہیں وہ کیونکہ ان کو پریشر لیتا ہے وہ کر کے چھپ چھپا کے، اور تو اس وجہ سے کر رہتے ہیں. اور جب والدین بتا دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور ہمیں پتا ہے کہ تم کیا نہیں کرو گے، تو پھر ان کے وہ کام ہونے کے جو چانسز ہیں پرسنٹیج ہیں وہ کافی گر جاتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں لو اب تو کوئی بتا ہی نہیں گا. سو یہ بھی ایک چیز ہے جس کا بہتر ہونا ضروری ہے. اچھا تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اب آپ اپنے جذبات
जज्बात और मकासद की अलग अलग मनसूबा बंदी करेंगे। सिंपल सा है मगर है बहुत अहम कि आप इलाज की मनसूबा बंदी और जज्बात की मनसूबा बंदी एक साथ नहीं करेंगे। आप इलाज की मनसूबा बंदी और इलाज के चैलेंजेस को अलग लेकर चलेंगे और जज्बात की मनसूबा बंदी और जज्बात के चैलेंजेस को अलग लेके चलेंगे, उनको मर्ज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप उनको मर्ज करेंगे तो नुकसान जज्बात को नहीं पहुंचेगा, इलाज को पहुंचेगा और इलाज खराब होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि जब हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उस वक्त वो बोलता है, कपड़े पकड़ता है, पाँव पकड़ता है और जो है आपके जज्बात आते हैं, आपका दिल भी करता है कि मैं ना भेजूं, मगर आप अपने उसकी तालीम के मकसद को सामने रखते हुए अपने जज्बात को अलग मैनेज करते हैं और उसके तालीम के गोल को अलग लेकर चलते हैं और मैनेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो नशे की बीमारी में वालिदैन काफ़ी दफ़ा ये एक गलती करते हैं और वो वालिदैन करते हैं जो बेसिकली टफ लव नहीं कर रहे होते, वो वालिदैन करते हैं जो टफ लव का ऑपोजिट है, वो को डिपेंडेंसी। जो को डिपेंडेंट पेरेंट्स होते हैं या जो को डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो जज्बात और इलाज दोनों मकासद को इकट्ठे चलाना चाहते हैं और इकट्ठे चलाने की कोशिश करते हैं जिसमें दोनों में मुख्य हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेटम की जो बुनियादें हैं वो ये कहती हैं कि आपने जज्बात को अलग लेकर चलना है। बहुत दफा आपके जज्बात कुछ और कहेंगे, बीइंग पेरेंट, बीइंग मदर, बीइंग फादर, बीइंग वाइफ, बीइंग सिबलिंग, आपका दिल कुछ और कहेगा। आप वो जो रो रहा है, वो जो कुछ बुला रहा है, वो जो मिन्नत कर रहा है, क्योंकि जब इलाज में आ जाता है तो इलाज के पहले कुछ आयाम में मरीज ऐसी चीजें करता है, वो रोता भी है, वो वादे करने भी करता है, वो मिन्नत अल्लाह भी करता है, वो धमकी भी दे देता है बात दफा कि जी मुझे ले चलें। बट जो फैमिलीज तब तक की अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं तो वो के रोने, बिलबिलाने, मिन्नत अल्लाह करने या धमकियाँ देने से घबराते नहीं है, बल्कि उसको अलग लेकर चलते हैं और इलाज को अलग लेकर चलते हैं। तो टफ लव में ये बहुत अहम है कि आप अपने जज्बात को अलग मैनेज करें और आपका जो गोल है उसको अलग मैनेज करें। आया कि ये दोनों चीजें बार बार टकराएंगी, यानी जब आप इलाज के मकसद को आगे बढ़ाएंगे, इलाज के मकसद को आगे लेकर चलेंगे तो जज्बात दरमियान में आएंगे जो कि आपको परेशान करेंगे। तो फिर आप अपने जज्बात, आपका दिल करेगा कि ये ऐसे कर लूं, मगर इलाज उससे डिसएग्रीमेंट शो कर रहा होगा, तो फिर आपको इलाज के लिए अपने जज्बात को मैनेज करने की अलग मनसूबा बंदी करना पड़ेगी और फिर आप अपने जज्बात को अलग तरीके से मैनेज करेंगे। चौथा पॉइंट है आप वही कुछ करेंगे जिससे आपके प्यारे को नशे से निजात मिले। क्या आप बता सकते हैं कि वही कुछ क्या है? सलमान की अम्मी की तरह रोज 12 से 5 बजे तक सदाकत के लिए जागते हैं। इलाज इलाज है, ऊपर जाएंगे इलाज के लिए खुद भी अपने आप को तहरीक देते रहेंगे और अपने प्यारे को भी तहरीक देते रहेंगे। वो कुछ करेंगे जिससे उससे नशे के निजात में आप उसकी मदद कर सकते हैं। और क्या चीजें हैं जो आपके प्यारे को नशे से निजात में मदद प्रोवाइड कर सकती है? ऊपर के तीनों पॉइंट, ठीक है। और आई थिंक उनको ज्यादा पैम्पर्ड नहीं करना चाहिए। ज्यादा पैम्पर्ड नहीं करना चाहिए, हाँ। और जो यानी कि नशे से निजात में मदद करेगा क्या हो सकता है?
یہ کوشش کرتے رہیں کہ وہ علاج کرے، کیونکہ مریض اس بیماری میں یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ علاج جتنی جلدی ختم ہو جائے، مریض یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ علاج جتنی جلدی ختم ہو جائے۔ اچھا، علاج جتنی جلدی ختم ہو جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مستقبل کلینک سے ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ علاج جتنی جلدی ختم ہو جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم نے کچھ باؤنڈریز لمیٹیشن ان کے اوپر ڈالی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ بس یہ ختم ہو جائے، اور وہ بیسیکلی علاج کی بنیادیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ آیا کہ وہ ختم ہونے والی ہی ہوتی ہیں، یعنی وہ باؤنڈریز لمیٹیشن کوئی پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے مریض بحالی میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ لمیٹیشن، وہ باؤنڈریز آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، مگر یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے مریض کی بحالی پہ۔ جیسے سلمان کی آج بحالی اس پوائنٹ پہ آئی کہ ہمیں ان کو موبائل اور انٹرنیٹ الاؤ ہم نے کر دیا، تو یہ لمیٹیشن یعنی ختم ہونے والی گریجولی آہستہ آہستہ کوئی کیونکہ اب 1 سال ہونے کو ہے تو ان کو ہم نے موبائل اور انٹرنیٹ الاؤ کیا اور جاب کرنے کی بھی اجازت دے دی کہ جی آپ اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈیں۔ سو جب پیشنٹ بحالی میں آگے بڑھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو باؤنڈریز ہوتی ہیں، وہ جو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگائی ہوتی ہے، وہ ہم ختم کرتے ہیں، مگر یہ مریض کی ڈیمانڈ پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مریض تو میں نے دیکھا ہے کہ کرتے ہی دوسرے ہفتے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی مجھے موبائل دے دیں، مجھے ڈرائیو بھی کرنے دیں، میں بس جا رہا ہوں، مجھے یہ بھی کرنے دیں۔ اور جو مریض ڈیمانڈ کرتا ہے بیسیکلی یہ اس کی کوئی ٹینشن پوری نہیں ہوتی، وہ اپنی ہیومن جو انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، اس کی اوپر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر میں ہے جو باؤنڈریز میں رہنا پسند نہیں کرتا، تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، تو اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے مجھے دے دے موبائل، اس کی کوئی ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ موبائل دوں گا اور میرے کو ٹیسٹ نکال لوں گا۔ بٹ ہم نے یہ جو باؤنڈریز لگائی ہوتی ہیں، جو اس کی پروٹیکشن کے لیے لگائی ہوتی ہے، نہ کہ اس کو ہرٹ کرنے کے لیے لگائی ہوتی ہے کہ کوئی ہم اسے ہرٹ کریں، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے، اور یہ سائنٹیفکلی پروف ہوتی ہیں کہ ان باؤنڈریز کو لگانے سے مریض کو فائدہ پہنچے گا، تو ہم وہ باؤنڈری لگاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ ان باؤنڈریز کو فالو کرتے ہیں وہی ایپلیکیٹ رہتے ہیں، جو پیشنٹ جیسے ہی ان باؤنڈری کو توڑتے ہیں وہ آگے چل کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، وہ پیشنٹ جو باؤنڈریز پہ رہتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو آپ نے سمپلی وہی کچھ کریں گے جس سے آپ کے پیارے کو نشے سے نجات ملے گی، وہ کچھ نہیں کریں گے جس سے اس کو علاج سے نجات ملے گی، وہ کچھ نہیں کریں گے جس سے وہ نشے کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ اس کی وہ بات مانیں گے جس سے اس کو نشے سے نجات ملے گی، وہ بات نہیں مانیں گے جس سے وہ نشے کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اب آپ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب کا تعاون حاصل کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اندر آپ کا مطلب کہ فلیٹ کے نیچے آتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سے جو شیم کا ایلیمنٹ ہے، جو محنت کا ایلیمنٹ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے اس پیارے کے نشے کے مسئلے کو دبانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، نہ کہ آپ اپنے پیارے کے اس نشے کے مسئلے کو دباتے ہیں۔ اور آپ وہ تعاون اپنی فیملی میں بھی لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہ تعاون اپنے فرینڈ سرکل میں بھی لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ وہ تعاون اپنے جو ہے اور بھی آپ کے کوئی کلیگ ہوں یا آپ کے کو ورکرز ہوں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹف لو ہے وہ آپ کو شیم اور بہن سے نکالتا ہے۔ نشے کی بیماری میں یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک افسوس ہے، اس کے ساتھ اسٹگما اٹیچ ہے، لوگ شیم فیل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہمارے کلینک کے باہر اپنی گاڑی بھی پارک کرنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں شروع میں،
کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ آپ آ کر کلینک پہ ہیں. شیم ہوتی ہے. لوگ پانچ دفعہ بڑی دور گاڑی پارک کر کے واک کر کے آتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں دائیں بائیں کہ وہ دیکھ تو نہیں رہا ہمیں کہ ہم کلینک پہ جا رہے ہیں. شیم ہوتی ہے. بٹ کب لوگ شیم کو توڑتا ہے کہ کب لوگ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک بیماری ہے اور کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. اور آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہے تو ایک انفارچونیٹ صورتحال, مگر ہر گھر میں نشے کی بیماری ہے. یعنی ابھی اگر آپ دیکھیں تو موجودہ صورتحال ہے نشے کی بیماری کی, ہر گھر میں کوئی فرد نشے کی بیماری کا شکار ہے اور سب ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں. اور نشے کی بیماری ایک وائرس بیماری ہے جس میں گھر والوں کو آ کر کے پتہ چلتا ہے. نشے کی بیماری ہے اس میں گھر والوں کو آ کر کے پتہ چلتا ہے. پہلے باہر والوں کو پتہ چلتا ہے, جن باہر والوں سے آپ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, ان سب کو آپ سے بھی پہلے پتا ہوتا ہے. نشے کی بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی. نشے کی بیماری چھپ نہیں سکتی. باقی بیماریاں چھپ جاتی ہیں, نشے کی بیماری نہیں چھپتی. کیوں نہیں چھپتی؟ کیونکہ اس کی نام سے ہی ایسی ہے. مریض یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مریض یعنی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں چلتا پھرتا بھی ایسے ہوں جیسے تو کیسے چلتا پھرتا ہے, مگر اصل میں اس کی کہانی بتا رہی ہوتی ہے یہ مسئلے میں. اس کی کہانی مریض یہ سمجھتا ہے کہ میں بات بھی ایسے کرتا ہوں جیسے وہ بہت بڑا انفلوئنسر بات کرتا ہے, مگر اس کی بات ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ مسئلہ ہے. اس کی بات ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تو وہ چپ کے ڈینائل میں ہوتا ہے, چپ پڑے ہوئی میں ہوتا ہے. اور بعض دفعہ فیملی ہمیں بتاتی ہیں تو لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, یہ آج ٹھیک نہیں لگا, یا اس کی آج کی حرکت ٹھیک نہیں لگی, یا اس کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں لگی, یا اس کی بات بھی ٹھیک نہیں لگی. سو پانچواں یہ ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے آپ کے پیارے کا, اس کے حل کے لیے تعاون حاصل کریں گے. اور یہ جو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں آپ سب بھی ایک دوسرے سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ, کیا ہم سب کا مسئلہ ایک ہی ہے. آپ جو سب بیٹھے ہیں آپ سب کا مسئلہ ایک ہی ہے. تو اگر ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ شیئرنگ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, تو اس میں بھی آپ ایک دوسرے کی, جیسے سلمان کی اما ہے, ان سے کافی کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو مل سکتا ہے. آج ان کے والد صاحب جو ہیں یہ کافی سینے, عبداللہ کی والدہ جو ہے یہ کافی یعنی فہد کی وائف جو ہے, سو ان سے کافی آپ آپس میں انٹریکٹ کر کے, کیونکہ یہ وہ آصف کی والدہ بھی پیچھے بیٹھی ہیں, آصف کو بھی 2 سال تقریباً ہو گئے, تو ان سے بھی تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. بٹ یہ کری جانا آپ کی شیپ کو توڑتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے مریض سے مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ کے مریض بھی اس طرح کے مسائل کریٹ کرتے تھے, اور اگر کرتے تھے تو آپ نے کیا کیا یا آپ نے ان سے کیسے رہنمائی لی. سو آپ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرتے ہیں, مدد حاصل کرتے ہیں, تو بیسیکلی ٹف لو کی بنیادیں ڈل جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے کچھ پرنسپلز ہیں جن پہ ہم نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. کوئی 12 پرنسپلز ہیں ٹف لو کے, جن پرنسپلز کو فالو کر کے آپ مکمل ٹف لو کو فالو کر سکتے ہیں. مگر اس سے پہلے یہ بنیادیں ڈالنا ضروری ہے. اس سے پہلے آپ کو غصہ کرنا چھوڑنا ہوگا, آپ کو تانے دینا چھوڑنا ہوگا, آپ کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ مریض کی ایک قسمیں اٹھانے سے اور وعدہ کرنے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ وہ جو نشہ کرتا ہے وہ آپ کے رویوں کی وجہ سے کرتا ہے, وہ جو نشہ کرتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے کرتا ہے, مگر ہر مریض الزام کسی اور کو ہی دیتا ہے کہ میں تو بیچارہ اس لیے دیتا ہوں. تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑنا ہوگی اور یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا ہوگی کہ جیسے آپ پہلے سوچتے تھے آپ نے ویسے نہیں سوچنا. خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ پہلے کیسے سوچتے تھے آپ نے, اور پھر آپ اپنے پروفیسر سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں پہلے ایسے سوچتا تھا اور اب میں نے کیسے سوچنا ہے, اور اپنے رویے
ये सारे वो रवैये हैं जो बदलने की जरूरत है, क्योंकि इनसे उसका भला नहीं होने वाला। उनका भला उनको मेरिट पे डील करने से होगा। उनका भला उनके रवैयों का जो एक फिक्री रद्द अमल है, जो फिक्री नतीजा है, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, वो देने से ही उनका भला होगा। जो भी उनके रवैयों का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस करता है वो उन तक पहुंचने देंगे तो उनका भला होगा। मगर अगर हम उसकी राह में रुकावट बन जाएंगे, जो कि वालिदैन करते हैं कि उस तक उसके बिहेवियर का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस नहीं पहुंचने देते, अपने ऊपर लेते हैं, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इनेबलिंग कहते हैं, तो वो रियलाइज नहीं करेगा। और जज्बात मुश्किल है मगर अलग मैनेज करना पड़ेंगे, और इलाज के मकसद को अलग मैनेज करना पड़ेगा। और सिर्फ वो करेंगे जो उसको नशे से निजात में मदद दे, वो नहीं करेंगे जो उसको नशे से निजात में मदद नहीं देता। वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, वो चाहे कुछ भी है जो उसको नशे से निजात में मदद नहीं देता, वो नहीं करेंगे। और फैमिली में, कलीग्स में, फ्रेंडशिप सर्कल में ये इससे भी मदद मांग सकते हैं, मदद ले सकते हैं, जरूर मदद लें।